الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد إن شيعتنا يطيعون في جميع أوامرنا ونواهينا. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. شب ولادت امام یازدہم یعنی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام کی جو ولادت ہے وہ 232 ہجری 232 کو مدینے میں ہوئی ہے اور جمعے کا دن تھا اور یہ 10 ربیع الثانی، بعض لوگوں نے 8 بھی لکھا ہے، 8 ربیع الثانی، اور بہت سی جگہوں پر آپ کی ولادت 8 ربیع الثانی کو منائی جاتی ہے. بہرحال تو 10 تاریخ بھی ہے اور 8 کی تاریخ بھی ہے آپ کی ولادت کی، تو 232 ہجری کو مدینے میں ہوئی آپ کی ولادت. آپ کے والد جو ہیں وہ 10ویں امام امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور آپ کی جو والدہ ہیں ان کے کئی نام جو ہیں وہ ملتے ہیں. اس میں سے ایک ہے ادیس، ایک ہے سلیل اور ایک ہے سوسن. یہ 3 نام جو ہیں وہ ملتے ہیں. بڑی پاکیزہ خاتون تھی. 10ویں امام کے گھر میں جب آئی ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ پاک و پاکیزہ عورت ہے اور ظاہری اور باطنی دونوں نجاستوں سے پاک ہے. ظاہر سی بات ہے اگر امام کی ماں بننا ہے تو یہ تو ہونا پڑے گا، ظاہری نجاست سے بھی اور باطنی اندرونی نجاست سے بھی جو ہے وہ آپ پاک تھی. اور آپ نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ ان سے ایک بیٹا ہوگا جو تمام مخلوقات پر اللہ کی حجت ہوگا. یعنی گویا وہ 11ویں امام کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا تھا، چونکہ 10ویں امام نے یہ جملات جو ہیں وہ کہے ہیں. آپ کو تقریباً 254 ہجری 254 میں امام ہادی کی شہادت ہوئی 10ویں امام کی، تو آپ کو امامت ملی اور یہ امامت جو ہے آپ کی 6 سال چلی، چونکہ 260 میں تو آپ کی شہادت ہو گئی خود 11ویں امام کی. صرف جو 6 سال کی مدت تھی جو امامت کی مدت تھی، اور اس میں آپ نے 3 عباسی خلیفہ کا دور جو ہے وہ دیکھا ہے، اور کل عمر جو تھی وہ آپ کی 28 تھی، 28 سال کی عمر تھی آپ کی. تو بڑی کم عمری میں آپ اس دنیا سے گئے اور بڑا سخت ترین زمانہ عباسی خلفاء کا یہ آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہے. اس میں آپ کے سلسلے سے بہت کچھ ہمیں ملتا نہیں ہے. آپ کی جو احادیث ہیں وہ بھی بہت کم ہیں، لیکن آپ کی جو احادیث ہیں ان میں ایک چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملی اور جس کے اوپر آج چھوٹی سی گفتگو کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے شیعوں کے لیے بہت سی نصیحتیں اور بہت سی ہدایات جو ہیں وہ بیان کی ہیں، اور انہی حدیثوں میں آپ نے شیعہ کسے کہتے ہیں اسے بھی جو ہے وہ بیان کیا ہے. آپ کی ایک تفسیر ہے جو آپ سے منسوب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہے آپ کی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے، مگر وہ تفسیر امام حسن عسکری کے نام سے جو ہے وہ لوگوں میں جانی پہچانی جاتی ہے. اس میں 2 لوگوں سے جو ہے وہ روایت ہے، ایک علی بن سیار اور ایک یوسف بن یعقوب. ان سے یہ روایت جو ہے وہ نقل ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم 11ویں امام کے گھر پہ جو ہے وہ
بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا کہ وہاں کا جو حاکم تھا وہ آپ کو دوست رکھتا تھا، احترام کرتا تھا، تو وہ آپ کے گھر آیا اور اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ امام کو مخاطب کر کے بولا کہ فرزند رسول، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے پکڑا ہے، اس آدمی کو، لیکن جب ہم اسے سزا دینے لگے، جو چور کو سزا دی جاتی ہے، تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو، اور جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اس کے غضب میں جو ہے وہ تم جو ہے وہ شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ میں علی کا شیعہ ہوں۔ کہا کہ میں علی کا شیعہ ہوں اور اس کا شیعہ ہوں جس کا بیٹا جو ہے وہ ظہور کرے گا، یعنی 11ویں امام کی طرف اشارہ کیا۔ تو چوری میں پکڑا گیا، جب سزا دینے لگے تو اس نے یہ دعویٰ کیا، تو کہا ہم آپ کے پاس لے آئے کہ آپ بتائیے کیا کریں، ہم تو بڑی مشکل میں پھنس گئے، یہ کہتا ہے ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ تو امام نے پلٹ کے کہا یہ اپنے دعوے میں جھوٹ بولتا ہے، اس نے صرف یہ جو کہا ہے کہ ہمارا شیعہ ہے، یہ اس سزا سے بچنے کے لیے اس نے جو ہے وہ ایسا کیا۔ تو اس حاکم نے کہا پھر تو ہماری مشکل آسان ہو گئی، اس سزا تھی چوری کی وہ دینی، کہ اس کو تازیانے مارو۔ لیکن ہوا یہ کہ جب اسے تازیانے مارتے تھے تو وہ اس کے بدن پہ نہیں لگتے تھے، وہ زمین پہ پڑتے تھے۔ کہ یہ کیا مصیبت ہوئی، تازیانے مار رہے ہیں اس کو تو اس کو نہیں لگتے تھے، وہ زمین پہ جا کے جو ہے وہ لگتے تھے۔ پریشان ہو گیا، جلاد کو بدل دیا، مگر پھر یہی ہوا۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ پھر پکڑا اور امام کے پاس لے گیا، کہا بڑی مشکل میں، آپ کہتے ہو یہ آپ کا شیعہ نہیں ہے اور ہم اسے مارتے ہیں، سزا دیتے ہیں، تو اس کے تو جسم پہ لگتا بھی نہیں ہے اور وہ سب زمین پہ لگتا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے گویا ہم نے اس سے کوئی معجزہ دیکھ رہے ہوں۔ تو امام نے پلٹ کے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، یہ ہمارا محب ہے، چاہنے والا ہے، یہ شیعہ نہیں ہے ہمارا، یہ ہمارا جو ہے وہ محب ہے۔ اور یہ اس نے جو ہے وہ چونکہ دعویٰ تو کیا اس نے شیعہ ہونے کا، لیکن یہ جان بوجھ کے نہیں کیا اس نے، یعنی کہ کوئی جھوٹ جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولا ہے، یہ یہی سمجھتا ہے کہ ہمارا شیعہ ہے، اور اگر یہ جان بوجھ کے ایسا کرتا تو اس کو سزا ملتی، اور تمہیں بھی سزا ملتی اگر تم نے یہ جو کہا ہے کہ معجزہ دیکھا ہے، اگر یہ جان بوجھ کے کہا ہوتا، چونکہ معجزہ جو ہے نبی دکھا سکتا ہے یا ہم دکھا سکتے ہیں، یہ معجزہ نہیں تھا اس کا کہ صاحب تو نے کہہ دیا کہ میں نے اس کا تو تجھے بھی سزا ملتی تمہارے اس دعوے کے اوپر، چونکہ معجزہ یا نبی دکھا سکتا ہے یا اس کا جانشین دکھا سکتا ہے، یہ معجزہ نہیں تھا۔ تو اس نے کہا فرزند رسول یہ کیا ہوا، ہم تو محب اور شیعہ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، ہم کہتے چاہنے والا وہی چاہنے والا ہے، وہی شیعہ ہے، وہی شیعہ ہے وہی چاہنے والا ہے۔ تو اب آپ نے اس میں جو شیعہ کی تعریف کی ہے وہی کی ہے، آپ نے اس ارشاد فرمایا کہ شیعہ وہ ہے کہ جو عقیدے کے لحاظ سے مثلا اللہ کے بارے میں یا اللہ کو انہی صفات کے ذریعے سے پکارے جس کے ذریعے سے اس نے پکارنے کو کہا ہے، مثلا اللہ کو واحد مانے، اللہ کی توحید کا جو ہے وہ قرار کرے، یعنی جن صفات کے ذریعے سے اس نے کہا ہے انہی کے ذریعے سے پکارے اس کو، اور جو ہے وہ ان صفات کے ذریعے سے اس کو نہ پکارے جن سے اس نے منع کیا ہے، مثلا اس کا شریک نہ بنائے کسی کو، یا اور جو صفات سلبیہ ہیں کہ جو اس میں ہم مانتے نہیں ہونی چاہیے، مثلا وہ جسم نہیں ہے، وہ مکان نہیں رکھتا ہے نا، اس کا آنکھیں نہیں ہیں ظاہری طور پر کہ وہ جو دیکھ سکے، تو یہ ان صفات سے کہ جو ان میں نہیں اس میں نہیں پائی جاتی ان کے ذریعے سے نہ پکارا جائے، ان سے وہ پاک و پاکیزہ ہے۔ تو شیعہ کی تعریف کر رہے ہیں امام، پہلی چیز عقیدے کے لحاظ سے، اللہ کے لحاظ سے، دوسرے کہ جو رسول اکرم ہے ان کے لیے مانے یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ جو وہ لے کے آئے ہیں وہ حق ہے اور اس کی تائید کرے، یعنی رسول جو بھی اللہ کی طرف سے لائے ہیں وہ حق ہے اور وہ بالکل سچ جو ہے وہ مانے، اور کہا رسول اکرم کے بعد امیر المومنین کو تمام لوگوں سے افضل مانے، یعنی رسول کی امت میں سے کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہ ہو، ان کی برابری جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ نے مثال دی
جیسے ترازو کے دو پلڑے، اگر ایک پلڑے میں تمام امت کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ترازو کے امام علی کو رکھ دیا جائے تو انہی کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ چلیے پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امام شیعہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کے لحاظ سے یہ عقیدہ ہو انہی صفات سے پکارے جس کو پکارنے کے لیے کہا، رسول کے حساب سے یہ عقیدہ ہو کہ جو ہے وہ حق ہے اور اس کی تائید کرے، اور امام علی کے لحاظ سے عقیدہ ہو کہ انہیں امت محمدی میں سب سے افضل مانے، ان سے افضل جو ہے وہ کوئی نہ ہو۔ اور عمل کے لحاظ سے آپ نے ارشاد فرمایا انا شیعتنا، جو میں نے بھی پڑھا، ہمارے شیعہ وہ ہیں یطیعون، جو ہماری اطاعت کرتے ہیں، فی جمیع اوامرنا، یعنی تمام احکام میں ہماری بات مانتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جن سے ہم نے رکنے کو کہا ہے اس سے جو ہے وہ رکتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے شیعہ، عقیدہ بھی رکھ دیا آپ نے اور وہ بھی رکھ دیا۔ تو محب میں اور شیعہ ہونے میں فرق ہے۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو تمام کاموں میں ان کی پیروی کرتا ہو، اور محب کسے کہتے ہیں؟ جو زیادہ تر میں کرتا ہو۔ شاید بس یہی ہو سکتا ہے، ہم تو بلکہ بس ان کو مولائی کہتے ہیں جو عمل کے لحاظ سے بالکل پھسڈی ہوتے ہیں، جنہیں کچھ آتا ہی نہیں ہو، عمل کرتے ہی نہ ہو، انہوں کہتے ہیں یہ تو بڑا مولائی ہے۔ وہ کہاں کا مولائی ہے جب عمل اس کے جانے گا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ شیعہ اور محب میں فرق ہے، فی جمیع اوامرنا، ہر چیز میں۔ شیعہ کیسے ہوتے ہیں؟ شیعہ، ہم لوگ بھی اپنے کو شیعہ ہی کہتے ہیں سب، مگر شیعہ تو بہت الگ چیز ہے۔ اب وہ امام جواد کا وہ واقعہ، ایک آدمی آپ کے پاس آیا، بڑا خوش نظر آ رہا تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کیوں نظر آ رہے ہو اتنے، چہرے پہ خوشی دیکھی تو پوچھ لیا کیا ہوا، کیوں خوش نظر آ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے بابا کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی دن کوئی نیکی کرو اور تم کسی ضرورت مند کی ضرورت پورا کر دو تو وہ تمہارے لیے خوشی کا دن ہے۔ کہا آپ کے بابا کی یہ حدیث ہے، اور آج میرے پاس 10 لوگ آئے تھے ضرورت مند، جو بڑی فیملی والے تھے، اور ان کی ضرورت انہوں نے کہا کہ پوری کرنا، میں نے ان کی وہ ضرورت پوری کر دی، تو میں خوش ہوں۔ یعنی میرے ذریعے سے ایک نیکی ہو گئی اور میں اس لیے خوش ہوں، نیکی کر کے جو ہے وہ خوش ہوں۔ تو امام نے کہا اچھی بات ہے، مگر اسے ضائع مت کر دینا، باطل مت کر دینا۔ تو اس نے پلٹ کے جملہ کہا، اس نے کہا میں کیسے اس کو باطل کر سکتا ہوں جبکہ میں تو آپ کا شیعہ ہوں۔ بس ختم ہو گئی بات، میں کیسے اس کو بیکار کر سکتا ہوں، اس نیکی کو ضائع کر سکتا ہوں، میں تو آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے کہا تم نے کر تو دی ضائع۔ اب وہ کچھ سمجھا نہیں، تم نے کر تو دی ضائع، کہا کیوں؟ کہا تم نے رسول وہ قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جو تم نیکیاں کرتے ہو، جو تم صدقہ اور خیرات کرتے ہو، اسے احسان جتا کر یا تکلیف دے کر ضائع مت کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ آیت تو ہے، لیکن میں نے ان پر احسان تھوڑا ہی جتایا جنہیں دیا ہے، اور نہ میں نے انہیں کوئی تکلیف دی ہے۔ بھائی میں نے دینے کے بعد یہ تو نہیں کہا کہ کوئی احسان جتایا انہیں، یا دینے کے بعد میں نے انہیں کوئی تکلیف دی ہو، کوئی جملہ ان پہ جو ہے وہ کسا ہو، ایسا تو میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو امام نے کہا آیت میں یہ کہاں کہا ہے کہ انہی پر احسان جتایا جائے یا انہی کو اذیت دی جائے جن کے ساتھ نیکی کی ہے تو عمل برباد ہو جائے گا؟ آیت میں تو مطلقاً بات کہی ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات کو ضائع مت کرو منت احسان کے ذریعے سے، احسان جتا کر یا تکلیف دے کر، ان کی بات تھوڑا ہی ہے۔ تو کہا پھر میں نے کسے تکلیف دی؟ کہا تو نے ہمیں تکلیف دی۔ تو گھبرا گیا، آپ کو کہاں سے میں نے تکلیف دی؟ آپ کو میں نے کیا کہہ دیا کہ جس سے آپ کو تکلیف پہنچ گئی؟ تو امام نے پلٹ کے کہا تم نے ابھی نہیں کہا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں؟ یہ میرا عمل کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ میں تو آپ کا شیعہ ہوں۔ کہا تم نے یہ کہہ کر جو ہے وہ ہمیں تکلیف دی ہے، ملائکہ کو تکلیف دی ہے۔ تم جانتے ہو ہمارے شیعہ کون ہیں؟ اور آپ نے شاید ہمارے شیعہ مومن آل فرعون، ہمارے شیعہ صاحب آل یاسین، ہمارے شیعہ مقداد، سلمان، بوذر و عمار، یہ ہیں ہمارے شیعہ۔ اور کہا تم نے یہ کہہ کے جو ہے وہ ان سب کو جو ہے وہ اذیت دی ہے، اور مجھے بھی اذیت دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ تڑپ گیا، اور اس نے کہا پھر فرزند رسول میں کیا کہوں اپنے کو کہ میں آپ کا کیا ہوں؟
تو آپ نے کہا تم یہ کہو کہ میں آپ کا دوست ہوں اور آپ کے دوستوں کو دوست رکھتا ہوں. بس اس نے یہ جملے پلٹ کے کہے. امام نے کہا اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور تمہاری جو نیکی ضائع ہوئی تھی وہ پلٹ کے آ گئی ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو امام عسکری نے کیا کہا؟ شیعہ کون ہے؟ شیعہ وہ فی جمیع اوامرنا، عقیدے کے لحاظ سے بھی اور اس کے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ کا اس آیت سے یہ مطلب نکالا ہے میں نے. امام نے دلیل دی اپنے اس تعریف کی جو شیعوں کی تعریف کی. عملوا الصالحات فی جمیع اوامرنا، جو نیک عمل کرے اور یعنی ہماری ساری باتوں میں ہماری بات مانے اور جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان سے جو ہے وہ رک جائے. بہت ضروری ہے. عقیدے کے لحاظ سے بھی مضبوط ہونا ضروری ہے شیعہ کا، اور جو ہے وہ عمل کے لحاظ سے بھی، تب جا کے وہ شیعہ کہلائے گا. اور عمل میں تو یعنی کہ بالکل آخری حد تک جو ہے وہ جانا ہے. تو محب تو ہو سکتا ہے ورنہ پھر وہ شیعہ نہیں ہوگا. عقیدے کے لحاظ سے بھی مضبوطی، کس طرح کی مضبوطی ہونی چاہیے عقیدے کے لحاظ سے؟ سارے ائمہ کے اوپر جو ہے وہ عقیدہ ہونا چاہیے. احمد بن میمون خراسانی وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا کہ 11ویں امام 10ویں امام کے بعد جو ہے وہ امام عسکری کو جو ہے وہ جانشین بنا دیا گیا. وہ امام ہے. تو چونکہ خراسان میں رہتا تھا تو کہنے لگا میں نے سوچا کہ میں جاؤں سامرا اور میں اس بات کی تصدیق کروں کہ واقعی نہیں ہے کہاں تک بات صحیح ہے. کہا میں آیا سامرا اپنے دوستوں کے یہاں رکا اور میں نے کہا مجھے امام سے ملنا ہے، ان کی زیارت کرنا ہے. تو امام تو ہم نے اس سے پہلے جو مجلس تھی امام کی اس میں یہ باتیں بیان کی تھی. امام پہ بڑی سختی تھی. ہفتے میں 2 دن جو ہے وہ امام دربار جاتے تھے، بس اجازت تھی گھر سے دربار جانے کی. تو انہوں نے کہا کہ کل معتز کے دربار میں امام آئیں گے، تم ملاقات کر سکتے ہو راستے میں یا جہاں بھی ہو. اس نے کہا تو ٹھیک ہے میں راستے میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں. تو امام گزریں گے تو میں کم سے کم دیکھ لوں گا، ان کی زیارت کر لوں گا، ہو سکتا ہے مجھے بات کرنے کا موقع بھی مل جائے. اور یہ کہتا ہے گرمی کا زمانہ تھا، میں اس راستے پہ آ کے کھڑا ہو گیا جدھر سے امام گزر رہے تھے. کہا اتنے میں امام کی سواری آئی اور کہا جب میرے نزدیک ہونے تھی تو انہوں نے مجھے کنکھیوں سے دیکھا. ایسی بات ہے، امام تو امام ہوتا ہے نا، امام سمجھتے ہیں یہ آنے والا کون ہے. مگر یہ کنکھیوں سے بھی اسے ہی دیکھا جا سکتا ہے جو شیعت میں ایک درجہ آگے بڑھ گیا ہو. تو امام نے کہتا ہے کنکھیوں سے جو ہے وہ مجھے دیکھا. جیسے امام نے مجھے دیکھا میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدایا تو جانتا ہے نا کہ میں تمام ائمہ کی امامت کو مانتا ہوں، حتیٰ کہ 12ویں امام کی امامت کا بھی قائل ہوں، حتیٰ کہ ان کی بھی امامت کا قائل ہوں کہ ہاں بھائی وہ آئیں گے، یعنی میں مانتا ہوں اس بات کو. تو جانتا ہے، لہٰذا اب مجھے کوئی ایسا معجزہ دکھا جس کے ذریعے سے میں سمجھ جاؤں کہ یہی 11ویں امام ہے، یعنی وہ میری تحقیق جس کے لیے میں آیا ہوں وہ پوری ہو جائے. مجھے کچھ ایسی سائن ایسی علامتیں میرے سامنے آ جائیں کہ مجھے لگے کہ ہاں یہ امام ہے. کہتے ہیں کہ ابھی میں نے یہ سوچا ادھر سے امام نے کہا تیری دعا قبول ہو گئی. میں سمجھ گیا کہ امام نے جو میرے دل میں تھا وہ پڑھ لیا. لیکن کہا پھر میں نے اپنے اطمینان کے لیے سوچا کہ اگر یہی بات ہے نا کہ جو انہوں نے پڑھ لیا تو اب یہ کریں امامہ اتار لیں اپنے سر سے. دیکھیے ابھی یہ یعنی ابھی اگر یہ بات صحیح ہے تو امامہ ہوتا. کہا جیسے ہی میں نے یہ سوچا، کہا نہیں جیسے ہی میں نے سوچا امام نے امامہ اتار لیا اور سر پھر تھوڑا سا سر پہ رکھ لیا. میں نے سوچا شاید گرمی کی وجہ سے ایسا کیا ہو ایک مرتبہ، اور پھر اگر واقعاً ایسا ہے کہ انہوں نے میرے دل کی بات پڑھ لی ہے تو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ یہ امامہ اتاریں اور امامہ اتار کے اپنے گھوڑے کی زین پہ رکھ لیں. کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سوچا امام نے امامہ اتارا زین پہ رکھ لیا اور کہا پھر میں نے سوچا کہ اچھا اب یہ ہے کہ امام پھر اپنے سر پہ رکھ لیں تو امام نے اٹھا کے پھر سر پہ رکھ لیا. کہتا پھر میرا دل مطمئن نہیں ہوا. میں نے سوچا ایک بار اور اگر امام سر پہ سے امامہ اتار کے زین پر رکھ لینا تو مجھے اطمینان ہو جائے گا. کہتے ادھر میں نے سوچا امام نے اتار لیا پھر زین پہ رکھ دیا. پھر میں نے سوچا اچھا اب پھر سر پہ رکھ لیں. امام نے اٹھا کے پھر سر پہ رکھا اور ایک مرتبہ زور سے کہا کب تک یہ کرتے رہو گے؟ ابھی اطمینان نہیں ہوا تمہیں؟ کب تک یہ کرتے رہو گے؟ ابھی اطمینان نہیں ہوا تمہیں؟ کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے پلٹ کے کہا فرزند رسول حقیقت میرے اوپر واضح ہو گئی ہے، آپ ہی حجت خدا ہیں. صلوات پڑھ دے محمد علیہ.
اب آپ دیکھیں عقیدے کے لحاظ سے مضبوط ہونا چاہیے شیعہ کو، تمام ائمہ کا جو ہے وہ عقیدہ رکھے. اگر شیعہ کی کیٹیگری میں بھی نہیں آئے گا تو کم سے کم وہ محب والی میں آ جائے گا، وہ محب والی میں جو ہے وہ آ جائے گا. اور پھر عمل الصالحات، عمل کے لحاظ سے بھی مضبوط ہونا چاہیے. تو اور امام اگر سمجھ جائیں کہ یہ عمل کے لحاظ سے مضبوط ہے آدمی، تو یقیناً پھر امام جو ہے وہ ہر موقع پہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. ابو ہاشم جعفری امام کے نزدیکیوں میں سے تھا، اور شیعہ ہونے کے جرم میں اکثر زندان میں رہتا تھا بیچارہ. یہ شیعہ جو ہوتا ہے نا یہ بہت سخت ہوتے ہیں اس معاملے، وہ زندان میں رہتا تھا بیچارہ. ایک بار تو کہتا ہے کہ میں زندان میں تھا اور زندان میں بھی میرے پاؤں میں بیڑیاں ہوتی تھی. کب تھک گیا زندان میں، کمزور ہو گیا، ہمت نہیں رہی کہ وہاں کی سختی کو برداشت کر دو. کہا میں نے امام کو خط لکھا، امام کو خط لکھا کہ فرزند رسول اب مجھ سے سختی برداشت نہیں ہوتی. اور جب شیعہ ہوتا نا تو کیا ہوتا، پھر امام نے کیا کیا، امام نے اس خط کا جواب دیا اور کہا تم آج ظہر سے پہلے آزاد ہو جاؤ گے، ظہر کی نماز اپنے گھر پڑھو گے تم. کہتا کہ مجھے تو یقین تھا کہ امام نے لکھ کے دیا ہے، امام کا خط آیا کہ صاحب تم آج ظہر کے وقت سے پہلے آزاد ہو جاؤ گے اور ظہر کی نماز گھر میں پڑھو گے. اور کہتا وہی ہوا، ادھر ظہر سے پہلے زندان بان آیا اور مجھے آزاد کر دیا. میں گھر پہنچا، ظہر کی نماز پڑھنے لگا، جیسے کہ امام نے کہا بھی تھا کہ ظہر کی نماز گھر پڑھو گے. لیکن میں نے اس سے پہلے سوچا تھا کہ نکلنے سے پہلے زندان سے ایک خط اور لکھوں امام کو کہ میری مالی حالت اچھی نہیں ہے، نکل کے وہاں جاؤں گا تو وہاں کیا کروں گا، کھاؤں پیوں گا کیسے، کچھ ہے تو ہے نہیں پلے. کہا لیکن بن شرم آئی کہ کیا امام کو لکھوں کہ میرے حالات ایسے ہیں. کہا لیکن میں ادھر نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا، ایک مرتبہ امام کا ایک قاصد آیا، امام کا جو ہے وہ قاصد آیا اور اس نے 100 دینار دیے اور کہا ایک خط بھی دیا. کہا یہ خط ہے، ایک خط دیا اور کہا میں نے خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا ابو ہاشم جعفری اگر تمہیں کچھ ضرورت ہے تو کہنے میں شرم کیوں محسوس کرتے ہو، جب بھی کبھی ضرورت پڑے تم ہم سے کہنا، ہم تمہاری ضرورت کو پورا کریں گے. صلوات پڑھ دیں محمد رسول. تو شیعہ جب بنتا ہے نا آدمی تو اس کو عقائد کے لحاظ سے بھی مضبوط ہونا پڑے گا ایسے لوگوں کی طرح، اور عمل الصالحات فی جمیع عوامل، ساری چیزوں میں. اور جب شیعہ ہو جاتا ہے امام کا تو پھر پیروی کرنے والا ہو جاتا ہے تو پھر امام کی نظر ہوتی ہے اس کو. میں نے آپ کو کہا تھا بہت لمبی بات نہیں کرنی. پھر امام کی نظر جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتی ہے. پھر امام آنے والی مشکلات سے بھی بچاتے ہیں اس کو. صرف وہی نہیں کہ جن مشکلات میں گرا ہو بھائی صاحب یہ تو قید میں تھا، آنے والی جو مشکلات ہیں ان سے بھی امام جو ہے وہ بچاتے ہیں. آپ کا ایک خادم تھا کافور اس کا نام تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ یونس نامی ایک آدمی امام کے پاس بہت آتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا. اس کا کام تھا نقاشی، وہ جو نگ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر لکھتا تھا، نقاشی کا. ایک دن وہ امام کے پاس آیا صبح صبح اور رونے لگا. کیا ہوا؟ بس میں تو میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. بھائی مجھے کیا ہوا؟ نہیں بس میں تو شہر چھوڑ رہا ہوں. کیا وہ شہر میں چھوڑ رہا ہے؟ امام نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اصل میں خلیفہ نے مجھے قیمتی نگ بھیجا تھا، اس کے میں جب لکھنے لگا تو وہ ٹوٹ گیا، وہ ہو گیا. اور آپ تو جانتے ہو خلیفہ چھوڑنے والا نہیں ہے، قیمتی ویسے تھا، یا تو 1000 درے مارے گا یا مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا میں تو شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں. امام مسکرائے اور اب امام نے پلٹ کے کہا جاؤ جا کے آرام سے آج رات سو، صبح کو اللہ کرے گا سب بہتر ہوگا. امام کے کہنے پہ چلا تو آیا اور صبح کو پھر آیا بھاگا ہوا. کہنے لگا خلیفہ نے تو بلوا لیا مجھے، اب پوچھے گا وہ. امام نے کہا جاؤ. کہا کیا کہوں آ جا کے؟ کہا کچھ کہنا نہیں، جو کہے جو وہ کہے تم سن لینا، بس کچھ بہت ضرورت نہیں، جو وہ کہے تم سن لینا. اور اب یہ بیچارہ ڈرتا ڈراتا وہاں پہنچا اور بادشاہ نے کہا مجھ سے نقاش آ گئے تم؟ ارے بھائی وہ جو ہم نے تمہیں نگینہ بھیجا تھا نا وہ بہت قیمتی ہے، اور ہماری جو بیوی ہے نا دو وہ لڑ پڑی آپس میں. وہ کہتی ہے نگینہ مجھے چاہیے، وہ کہتے ہیں مجھے چاہیے، تو ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں.
آدھا اس کو ایک کو دے دے رہے آدھا ایک کو دے، تم ایسا کرو اس کے 2 ٹکڑے کر دو اور دونوں پہ جو ہے وہ لکھ کے، یہ ہوتی ہے بات یا ہوتا ہے۔ تو امام کیا کرتے ہیں، وہ جو نقصان سے ہوتا ہے اس سے بھی جو ہے وہ بچا، اور اب امام نے کہا تو جو ہے وہ ابھی کافور کہتا ہے کہ آیا، اور امام نے پوچھا تو اسے جیسے ایسے ہوا، تو یہ کہتے ہیں کہ امام نے ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ نے اٹھا کر پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا جو تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی شکر ادا کرنے والا ہونا یہ بھی تیری توفیق ہے، تو نے ان میں سے ہمیں قرار دیا کہ ہم تیرا جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو امام کیا ہوتے ہیں، امام اگر کوئی شیعہ اس راہ پہ چلتا ہے نا تو پھر امام آنے والی مشکلات سے یہ ہے اس کے امام، مگر اس کے لیے شیعہ ہونا یا محب ہونا وہ ضرور، اور محب بھی یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ ایسے ہی محب بن جائے گا، بس محب ویسے نہیں بن، سارے اوامر و نواہی کو اگر انجام نہ بھی دے تو زیادہ تر پہ جو ہے وہ عمل کرتا ہو تو جا کے کہیں محب بنتا ہے، اور پھر محب کا درجہ بھی جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ چوتھے امام کا ایک پوتا ہوتا تھا علی بن زید کر کے، پوت میں ہوتا تھا امام کے زمانے میں، 11ویں امام کے زمانے، وہ کہتا ہے میرے پاس ایک گھوڑا تھا بڑا خوبصورت تھا، لوگوں میں بڑی چرچا ہوتی تھی اس کی کہ بھائی بڑا اچھا گھوڑا ہے، بڑا اچھا گھوڑا ہے۔ ایک دن میں سوار ہو کے اس پر امام کے پاس گیا، تو امام نے پوچھ لیا تیرا گھوڑا کیسا ہے؟ بہت بڑھیا، اسی پہ سوار ہو کے آیا ہوں، آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ تو امام نے کہا آج مغرب سے پہلے پہلے بیچ دے اسے یا بدل لے، دیکھیے نا کہ امام کیا کرتے ہیں، مویشیوں کو جو ہے محفوظ رکھتے ہیں چیزوں سے، کہا یا تو اسے بیچ دے یا اسے بدل لے، اب یہ تو خود اس کا پسندیدہ گھوڑا تھا، اور کہا اتنے میں کوئی اور وہاں گیا اور بات کٹ گئی، امام نے بات وہیں آگے بڑھائی نہیں، اور کہا میں سوچتا ہوا گھر آیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ امام کے پاس گیا تھا اور امام نے کہا گھوڑا مغرب سے پہلے پہلے بیچ دے یا بدل لے، کیا کروں؟ بھائی نے کہا بھائی دیکھو مجھے نہیں پتا امام کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا مجھے کچھ کہا، پھر بھی میں نے اطمینان کرتے ہوئے اور اعلان کرا دیا کہ بھائی میں گھوڑا بیچ رہا ہوں، اتنے میں مغرب ہو گئی، کہا میں نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھنے کے بعد وہ میرا خادم جو ہے وہ آیا اور کہا گھوڑا کچھ چیخا اور زمین پہ گرا اور مر گیا، میں سمجھ گیا امام مجھے اس نقصان سے بچانے والے، کہتا بڑا غمزدہ ہوا، 2-3 دن گزرے، امام کے پاس گیا تو غم میں تو تھا ہی، سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ کاش سواری ہوتی تو میں امام کے پاس سواری پہ آتا، جب جا کے بیٹھا تو امام نے کہا ہم نے تمہارے لیے سواری کا انتظام کیا ہے، اور پھر آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ اس کے لیے جو میری سواری ہے وہ لے کے آؤ، اور آپ نے وہ سواری اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا اس کی عمر بھی تمہاری سواری سے زیادہ ہے اور یہ تمہاری سواری سے زیادہ تیز چلنے والا ہے، صلوات پڑھو۔ جب شیعہ ہوتا ہے نا آدمی، بس میں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں، آخر میں آ گیا ہوں بات کرتا ہوں، شیعہ ہیں، شیعہ ہونا اتنا آسان نہیں، فی جمیع اوامر، محب ہونا بھی آسان نہیں، کیونکہ محب بھی وہ ہوگا کم سے کم کہ جو زیادہ تر چیزوں پہ جو ہے وہ عمل کرتا ہے، زیادہ تر گناہوں سے بچتا ہو، لیکن شیعہ کی منزل تک پہنچنے کے لیے یطیعون فی جمیع اوامرنا، سارے کاموں میں ساری چیزوں میں ہمارے حکم کو مانتا ہے، ونواہینا، اور جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے ان سے روکا ہے، میں نے مثال بھی آپ کو دی تھی، شیعوں کی مثال، محب کی مثال، دونوں کا فرق بھی ہے، جب شیعہ ہوتے ہیں نا تو پھر امام چاہے وہ پھر سامنے بھی نہ ہو آدمی، دور بھی ہوتے ہیں، امام ان کے لیے وہیں پہنچ جاتے ہیں، دور بھی ہوتے ہیں تب بھی پہنچ جاتے ہیں۔ جعفر شریف گرگانی یہ کہتا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، مکہ مدینہ جاؤں گا، سوچا سامرہ ہوتا اچھا، اور امام کے لیے ہدیہ بھی تھوڑا سا لے لیا کہ جا رہا ہوں تو امام کو ہدیہ بھی، سامرہ گیا، امام کے گھر گیا اور
سلام کرنے کے بعد بیٹھا اور میں نے سوچا کہ میں کہوں کہ آقا میں ہدیہ لایا ہوں، کسے دوں؟ مجھ سے پہلے ہی امام نے کہا وہ ہمارا جو خادم ہے مبارک اسے دے دو۔ میں اٹھا اور میں نے وہ ہدیہ مبارک کو دیا اور پھر آ کے بیٹھ گیا۔ حالات پوچھنے لگے، امام نے پوچھا گرگان کے لوگ کیسے ہیں؟ ایران کا ایک شہر ہے، کہا کہ تم گرگان کے لوگ کیسے ہیں؟ سرکار سب ٹھیک ہے، آپ کو سلام کہتے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں، آپ کو پوچھ رہے ہیں۔ ایک دو آدمی کے بارے میں آپ نے، کیونکہ واقعہ زیادہ لمبا نہ ہو اس لیے میں اس کو کٹ کرتا ہوں، تو آپ نے کہا سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہاں سب ٹھیک ہے، سب سلام کہتے ہیں آپ۔ امام نے کہا کہ تم حج کے لیے جاتے ہو، جو ہے وہ اللہ تمہارا سفر اچھا کرے، اور واپس گھر ہی جاؤ گے نا؟ ہاں حج کے بعد گھر ہی جاؤ گا۔ تو امام نے کہا آج سے 170 دن بعد، آج سے 170 دن بعد 3 ربیع الثانی کو جمعے کے دن صبح کے وقت تم اپنے وطن میں داخل ہو۔ ابھی آیا ہی، ابھی تو گیا بھی نہیں۔ ہم نے کہا آج سے 170 دن بعد جمعے کا دن ہوگا، 3 ربیع الثانی ہوگی، صبح کے وقت تم اپنے وطن میں داخل ہو گئے، اور جب وہاں پہنچو تو سلام کہنا میرا، اور اسی دن شام کو میں بھی آؤں گا، اسی دن شام کو میں بھی آؤں گا۔ شیعوں سے کہنا اور ہمارے چاہنے والوں سے کہنا جو ان کے مشکلات ہیں، جو ان کے سوالات ہیں وہ تیار رکھیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں چلنے لگا تو امام نے کہا اور سنو، تمہارے بیٹے کے ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام سلط رکھنا، سلط بن شریف، اس کا نام سلط رکھنا، اور وہ ہمارے چاہنے والوں میں سے ہوگا۔ یہ کہتا ہے کہ میں تو وہاں سے بہرحال خوشی خوشی نکلا اور مکے گیا، مدینے گیا، اور پھر واپس آیا، اور جیسے امام نے کہا تھا 3 ربیع الثانی کی جمعے کا دن تھا، صبح صبح میں جو ہوں اپنے شہر میں داخل ہوا۔ لوگوں کو پتا چلا، میرے استقبال کے لیے آئے، اور کہا جب سب جمع ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ آج شام کو امام بھی آنے والے ہیں زور کے بعد، اور سب بڑے خوش ہو گئے بستی والے، امام آنے والے ہیں۔ کہا امام نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ظہر کے بعد شام کو میں تمہارے پاس ہوں۔ تو کہتا ہے کہ لوگوں نے اپنی نماز ظہر و عصر پڑھی اور میرے ہی گھر میں جمع ہو گئے سب، امام کا انتظار کرنے لگے۔ ظہر و عصر کا وقت ختم ہوا اور ادھر امام جو ہے وہ اچانک دکھائی دی، اور سب کھڑے ہوئے، سب نے استقبال کیا، لوگوں نے سوال و جواب جو کرنا تھا وہ کیے، اور آپ نے کہا کہ میں ظہر و عصر پڑھ کے چلا تھا ادھر سے، چونکہ وعدہ کیا تھا، سامرہ سے ظہر و عصر پڑھ کے چلا تھا کیونکہ وعدہ کیا تھا مجھے یہاں، اور اب چونکہ وعدہ پورا ہو چکا ہے، تمہاری مشکلات اور جو سوال تھے ان سے بھی جوابات دے دیے، اور اب میں سامرہ واپس جا رہا ہوں۔ جیسے امام نے اٹھنا چاہا، نظر بن نامی ایک آدمی بیٹھا تو اٹھا ہوا، اس نے کہا فرزند رسول کچھ دنوں سے میرا بیٹا نابینا ہو گیا، اس کی بینائی کی، آپ ایسا کیجئے نا، آپ دعا کیجئے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کی برکت سے اس کو شفا دے دے۔ امام نے کہا کہاں ہے تمہارا بیٹا، اسے بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا، امام نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اور اللہ نے اسی وقت اسے شفا دی، اسے جو ہے وہ بینائی عطا کی، اور کہتے ہیں کہ امام وہاں سے اٹھے اور کہا اب میں جو ہے وہ سامرہ جا رہا ہوں اور نماز مغربین وہاں پڑھوں گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ ابھی بس ایک بات کہہ کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارے شیعہ کون ہیں؟ ان شیعتنا، ہمارے شیعہ کون ہیں؟ یطیعون فی جمیع اوامرنا ونواہینا، جو بھی ہم کہتے ہیں سب پہ عمل کرتے ہیں، جن چیزوں سے روکتے ہیں ان سب سے وہ روکتے ہیں، جہاں دکھائی دینا چاہیے وہاں دکھائی دیتے ہیں، جہاں نہیں دکھائی دینا چاہیے وہاں نہیں دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ محب میں اور شیعہ میں امام نے جو فرق بتایا، اور اگر کوئی ان درجوں پہ آتا ہے تو وہ ہم سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ شیعہ جتنا عمل کرتا چلا جائے اتنا ہی نزدیک ہوتا چلا جائے گا، محب کی منزل میں بھی آئے گا تب بھی امام سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا، لیکن جتنا گناہ کرتا چلا جائے گا امام سے دور ہوتا چلا جائے گا، جتنا گناہ کرتا چلا جائے گا دور ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ امام اگر حاضر بھی ہو تو بھی امام کی زیارت نہیں ہوتا، یہ جائے کہ امام غائب کے لیے اللہ جل کی تسبیح پڑھی جائے، اچھا جائے کہ امام غائب کے لیے جو ہے وہ ہر وقت یہ جائے کہ ہمیں جو ہے وہ ان کا دیدار ہو جائے، تو وہ ان سے
ان سے ملنے کا اور ان سے ملاقات کے لیے ان کی طرح ہونا پڑے گا. ان کی صفات کا مظہر جو ہے وہ خود ہمارے اندر جو ہے وہ دکھائی دینے کو، اور وہ ہے نیکیاں. اگر نیکیاں ہیں تو وہ ملیں گی، یہ دوری ختم ہو جائے گی. اور اگر جو ہے وہ گناہ ہے، برائیاں ہیں، تو حاضر ہونے کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ امام کی زیارت ہو. کوفے کا رہنے والا ایک آدمی 258 ہجری، یعنی یوں کہوں کہ امام کی 11ویں امام کی شہادت سے 2 سال پہلے کی بات، وہ یہ کہتا ہے کہ 15 شعبان تھی، میں نے ارادہ کیا کہ میں زیارت کے لیے جاؤں کربلا. اور کہتے ہیں کہ اس وقت مشہور ہو چکا تھا کہ امام یاسر کی بھی ولادت ہو چکی ہے، ہر آدمی چاہتا تھا کہ آپ کی زیارت بھی جو ہے وہ ہو جائے. تو کہا جب میں نکلنے لگا تو میری ماں نے کہا کہ تم جا رہے ہو نا کربلا زیارت کے لیے، دعا کرنا قبے کے نیچے کھڑے ہو کے کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ 11ویں امام کی خدمت کا شرف کہ تم وہاں رہو، ان کی خدمت کرو. تمہارے بابا نے بھی کچھ دنوں تک امام کی خدمت کی تھی 11ویں امام. میری ماں چونکہ محب اہل بیت تھی تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ دعا کرنا. میں گیا اور میں نے زیارت وغیرہ کی، دعا کی، اور کہا شہر کا وقت آیا تو میں ایک کونے میں لیٹ گیا کہ اس وقت ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا تمہاری دعا پوری ہو گئی اور امام عسکری نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے، تم آ سکتے ہو. تو یہ کہتا ہے میں نے کہا کہ ابھی تو نہیں، میں پہلے کوفے جاؤں گا، یعنی جہاں سے آیا ہوا میرا گھر جاؤں گا اور پھر آؤں گا، وہ تیاری کر کے آؤں گا. اس نے کہا تمہاری مرضی، میں نے تو پیغام پہنچا دیا. تمہوں نے دعا کی تھی نا کہ امام کی خدمت کا شرف مل جائے، تو میں نے تو پیغام پہنچا دیا، اب تمہاری مرضی کب آؤ کب نہیں آتے. یہ کہتا ہے کہ میں کوفے آیا، میں نے ماں سے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا، اور ماں بڑی خوش ہوئی اور کہا دیر کیوں کرتا ہے جلدی جا. اور کہا میں وہاں سے علی ذہبی نامی ایک سنار تھا، اس کے ہاتھ میرے ماں نے مجھے بغداد تک بھیج دیا. بغداد میں میرا چچا رہتا تھا، میں اس کے گھر رک گیا. اسی وقت وہاں عیسائیوں کی کوئی پارٹی چل رہی تھی، نصرانیوں کی. کہا میں اس میں شریک ہوا، وہاں سب کو شراب بانٹی گئی. کہتا ہے کہ میرے پاس بھی نہ، میں نے منع کیا لیکن زبردستی کی میں نے لے لی اور کہا پھر میں نے وہ شراب پی بھی. گناہ جو ہے وہ امام سے دور کر دے. اور بات یہیں تک نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ پھر اس میں لواط کا سلسلہ شروع ہوا اور کہا میں ان کے ساتھ اس عمل زنا میں بھی شریک ہوا اور کہا کچھ دن پھر میں بغداد رہا اور کہا اس کے بعد میں سامرہ کے لیے نکلا. دجلہ میں نے غسل کیا، پاک و پاکیزہ لباس پہنا اور امام عسکری کے گھر کی طرف چلا. آپ کے گھر کے سامنے ایک مسجد تھی، کہتا ہے کہ میں مسجد میں گیا، سوچا کہ نماز پڑھ لوں. میں نے نماز پڑھی، اسی وقت وہی آدمی جو کربلا میں میرے پاس آیا تھا اور جس نے کہا تھا امام نے خدمت کے لیے تمہیں اجازت دے دی ہے، وہی آیا. میں پہچان گیا، تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، اس کی طرف بڑھا، اس نے میرے سینے پہ ہاتھ مار کے مجھے، اور ایک مرتبہ اس نے جو ہے وہ 100 دینار نکالے اور کہا میرے ہاتھ پہ رکھ کے کہا امام نے پیغام دیا ہے کہ تم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمارے خدمت کو دور، تم ہماری زیارت نہیں کر سکتے. اور یہی سے کہتا ہے کہ میں وہاں سے واپس کوفے آیا، شرمندہ تھا کہ مجھ سے کیا ہو گیا، اور کہا میں نے اپنے کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور ایک کونے میں بیٹھ کر جو ہے وہ توبہ کرنے لگا. لیکن آپ نے دیکھا بس امام جو ہے وہ امام سے نزدیک ہونے کے لیے ان کا شیعہ، یعنی تمام چیزوں میں ان کے حکم کو ماننا اور تمام برائیوں سے رکنا، شیعہ کی منزل پر لائے گا. محب کی منزل پہ بھی گھرانا ہے، تب بھی زیادہ تر چیزوں پر عمل کرنا اور زیادہ تر گناہوں سے رکنا. تو امام سے نزدیک ہو سکتے ہیں، امام کے شیعہ ہو سکتے ہیں، اور اگر گناہ کریں گے تو امام چاہے غائب نہ بھی ہو، امام حاضر بھی ہو، تو ہم نہ تو امام کے شیعہ کہلانے کے لائق ہوں گے، نہ امام کی زیارت کرنے کے، اور خدمت کرنا تو ان کی دور، اس کا شرف جو ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتا. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی محمد. معبود تجھے واسطہ ہمارے اس پروگرام کو، ہمارے ذکر کو جو ہے وہ قبول فرما. معبود اس ذکر کا ثواب تو نے جو بھی معین کیا ہے اس سے جو ہے وہ اہل بیت سے جو ہماری محبت ہے اس میں اضافہ فرما.
اور ان کے دشمنوں سے جو نفرت ہے اس میں بھی اضافہ فرما۔ اور میں نے یہ صرف اس لیے ایک دو جملے کہیں کہ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں میں حسنین بھائی رتن سی، ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے کافی، وہ آئی سی یو میں ہیں آج، ان کے کئی لوگوں سے فون آیا کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں، اور آج کی اس شب کی برکت سے پروردگار انہیں اور دوسرے تمام مریضوں کو جلد سے جلد شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ خود اس امام کے ذکر کا اور امام عصر کو واسطہ دیتا ہوں ان کے والد کے اس ذکر کا اور اس خوشحالی کے موقع پر کہ وہ ہمارے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کریں کہ جلد سے جلد جو ہے وہ جتنے بھی حاجات مند ہیں ان کی حاجتیں پوری ہوں، اور جو مریض ہیں ان کو جلد سے جلد جو ہے وہ شفا ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔